الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت کے فضل سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی پہ گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے اس میں آپ سے 3-4 چیزیں ذکر کی تھی جو درمیان میں رہ گئی۔ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے رسول ہیں اور رحمت ہیں عالمین کے لیے، اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ہے، اور حضور جب اس کے فاعل ٹھہرے تو وہ راحم قرار پائے، یعنی جن سے یہ رحمت کا فعل صادر ہوا وہ کیا ہیں؟ راحم، یعنی رحم فرمانے والے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب وہ کسی پر رحم کر سکتا ہے، اور اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو راحم قرار نہیں پاتا۔ تو ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز میں نے عرض کی تھی کہ راحم کے لیے کسی کے دکھ، درد، تکلیف، ضرورت کا علم ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ علم نہیں رکھتا تو راحم قرار نہیں پا سکتا۔ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہم نے پچھلے جمعہ پہ کی تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو یہ عالمین کا لفظ جب قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اور یہاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ رحمت للعالمین کا جو عالمین ہے، یہ اسی طرح اپنے اس رحمت عالمین کی طرف رہے گا کہ جس کائنات کا رب ہے، ہر اس چیز کا جس کا رب خالق ہے اور جس کا رب ہے، اس کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہے۔
اور چونکہ رب کی ربوبیت سے کوئی چیز خارج نہیں، لہذا حضور علیہ السلام کی رحمت سے بھی کوئی شے خارج نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ وہ عالمین کا رب ہے، اور حضور علیہ السلام کو اس نے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ وہ خود بخود عالمین کا رب ہے، اور یہ اس کے بنائے جانے سے عالمین کے لیے رحمت ہوئی۔ تو راحم کے لیے علم کا ہونا، پروردگار نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ کچھ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ یعنی جس شے کا علم آپ کو نہیں تھا، ہم نے اس شے کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یطلع علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسولہ من یشاء، اللہ اپنے ان غیب کے خزانوں یعنی علوم پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے ان رسولوں میں سے جن کو چاہے، جن کو کیا کرے؟ چاہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے لیے قرآن پاک نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مخفی علوم کے بتانے میں بخل نہیں کرتے، بتاتے ہیں سب کو، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ انسانیت کو بتائیں۔ تو راحم کے لیے علم کا ہونا ضروری قرار پایا۔ اور پھر میں نے متعدد احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کا ہونا ضروری قرار پایا، اور حضور کو اللہ کی عطا سے ہر شے کا علم ہے۔ اب اسی سلسلے میں ایک دو احادیث اور آپ کے نظر کرتا ہوں تاکہ آپ پوری طرح یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمیت، اس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات کو میں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں جب اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کا خواہاں ہوا، اور اللہ نے اس ملاقات کے دوران میں نے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کیا، میں نے اللہ کو دیکھا، اور ارشاد فرمایا کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت، ایسی بے مثل صورت تھی میرے رب کی کہ میں نے ایسی